اچھا، قرآن پاک کی ایک یہ آیت ہے انذرناکم عذابا قریبا، تو یہ اس وقت آئی سامنے جب ہم جملہ فعلیہ کی ناوی ترکیب کر رہے تھے، اور ہم ایسی آیات لے کر آئے تھے اس میں جس میں مفعول بھی دو بنتے تھے، دو یا دو سے زیادہ بنتے تھے، دو ایٹ لیسٹ بنتے تھے، ہم ایسی آیات وہاں پر لے کر آئے تھے، اور اس کے بعد اچانک ہم نے انذرناکم عذابا قریبا دے دیا۔ تو اب دیکھیے، ہاں اس کے اوپر تو میں نے پورا ایک سبق تیار کیا ہوا ہے، اور وہ میں آپ کو پڑھاؤں گا ضرور، لیکن ابھی آپ سمجھ لیں اس کو، اس والی کو انذرنا تک، یہ تو ہو گیا انذرنا، اور کم کو میں یہاں اگر لکھ دوں تو کوئی حرج تو نہیں ہے، اور انذرنا کو میں اس صورت میں لکھ دیتا ہوں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب دیکھیے یہ جو انذرنا ہے اس کے بارے میں لکھوں گا فعل ماضی، ٹھیک ہے، اور صیغہ کون سا ہے؟ جمع متکلم، جمع متکلم، اور جو نا ضمیر ہے ضمیر بارز، وہ بارز ہے، اور اس کا فاعل ہے۔ یہاں تک کی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی، ہمیں فاعل مل گیا۔ جب ہمیں فاعل مل گیا تو آپ کو پتہ ہے فعل کے بعد آنے والی جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ضمیر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ منصوب متصل، وہ ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے، تو جو منصوب متصل ہوتی ہے وہ بنتی کیا ہے؟ مفعول بنتی ہے۔ تو ہم نے اس کو مفعول بھی بنا دیا، اتنی تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ انذرنا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ڈرایا، ٹھیک ہے۔ ویسے جی وہاں پر جہاں سے یہ آیت لی گئی ہے وہاں پر اس کا یہ مطلب نہیں ہم نے ڈرایا، لیکن چونکہ اب ہم اس آیت کا بیچ کا ایک پورشن لے آئے ہیں یہاں پر، اور اس سے پچھلے حصے کو ہم نے کاٹ دیا ہے، تو اب دراصل گویا یوں ہوئی کہ یہ اب قرآن کی کوئی آیت نہ رہی اس وقت جو آپ کے سامنے ہے۔ پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں، جب ہم نحوی ترکیب کرنے کے لیے آیت کا کوئی حصہ اٹھاتے ہیں تو اب بس وہ سمجھیں کہ وہ ہماری ایک عبارت عربی عبارت بن جاتی ہے، ورنہ گستاخی کا کوئی اور بے ادبی کا کوئی پہلو نکل سکتا ہے۔ انذرنا، اب جو تو فعل ماضی کہہ دیا ہے تو فعل ماضی والا ہی ترجمہ کریں گے کہ ہم نے ڈرایا، کس کو ڈرایا؟ تم سب کو، یعنی تمہیں، ٹھیک ہے۔ جی اب آ رہا ہے عذابن، اگر میں کہوں، کیونکہ اگر میں اس کو عذابن کو مفعول بھی اول اور مفعول بھی ثانی بناؤں تو بھائی یہ بھی تو ایک مفعول بھی ہے نا، تو یہ اول نہیں ہوگا کیا؟ جی ہو جائے گا۔ اب دیکھیں میں غلط ترکیب پہلے کر کے بتاؤں گا پھر اس کو صحیح کروں گا، پہلے میں غلط ترکیب کروں گا۔ دیکھیں میں نے اس کو کہا عذابن جو ہے یہ ہو گیا مفعول بھی ثانی، ثانی بس دیکھ لیں نظر آ رہا ہے؟ جی اب آ گیا نظر، مفعول بھی ثانی، اور اس کو میں نے کہا کہ یہ بن گیا مفعول بھی ثالث، یہ رہا اول، یہ رہا ثانی، یہ رہا ثالث۔ اور اس کو آپ نے مفعول بھی ثانی کیوں بنایا؟ کیونکہ یہ حالت نصب میں پایا آپ نے اس کو، اور آپ نے سوچا کہ حالت نصب میں جو ہوتا ہے وہ تو مفعول بھی بنتا ہے، پھر اس کو بھی حالت نصب میں پایا تو آپ نے بھی اس کو بھی مفعول بھی بنا دیا، اس طرح سے تین ہو گئے مفعول بھی۔ تو دیکھیں میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جب
किसी जुमला फेलिया में एक से ज्यादा मफूल बिही आए यानी मफाइल बिहिम आ जाए तो क्या तरीका होता है तर्जमा करने का? पता है क्या तरीका होता है? अब यहाँ से देख लें, फाइल का तर्जमा पहले करते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई? उसके बाद जी हाँ, उसके बाद फाइल का तर्जमा करते हैं, उसके बाद उसके साथ जोड़ते हैं मफूल बिही। और मफूल बिही अगर ज्यादा होंगे तो क्या करेंगे? कॉमा लगाएंगे, फिर दूसरा वाला मफूल बिही लिखेंगे। फिर आखिर से पहले वो लिखो। फिर और लगाएंगे, फिर उसके बाद वाला लिखेंगे, फिर आखिर में क्या करेंगे? फेल का तर्जमा कर देंगे। अभी देखें, समझ में आ रहा है आप लोगों को ये जो बात लिखी है? जी सर। अब बिल्कुल ऊपर के फार्मूले को देखते हुए फाइल का तर्जमा बताएं। हमने। मफूल बिही अव्वल का तर्जमा बताएं। तुमको। उसके बाद मफूल बिही सानी का बोले। अजाब। अजाब, ठीक है। और की जगह और लगा दूं? ध्यान से तीनों का देखिएगा। अजाब और मफूल बिही सालिस तरकीब में देख कर आए क्या बना हुआ है, वो क्या लफ्ज है? बोले। करीब। आ गई डॉक्टर साहब आप? जी सर, अभी मैंने देखा था। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हो गया। अभी मैं इसको समझा रहा हूँ बच्चों को जरा ये बात। अब फेल का बताएं भाई। डराया हुआ। अब पढ़े तर्जमा। हमने तुमको अजाब और करीब डराया। ये कोई माना बनता है इसका? ऐसा कोई ये कोई नहीं। ऐसा ये तो बिल्कुल अजीब सा ही हो गया। हमने तुमको जी अजाब और करीब। हाँ, एक बात है मैं बता देता हूँ आपको काम की। हाँ, ऐसा होता है कि जैसे हम ये जो को लगाते हैं ना, को, ये हम जी किसके बाद लगाते हैं? मफूले बिही के बाद लगाते हैं, ठीक है। जी हम मफूले बिही के बाद को भी लगा सकते हैं और से भी लगा सकते हैं। तो वो हम एक ले आते हैं। अगर किसी को अपनी बात दुरुस्त साबित करनी हो तो हम कह सकते हैं कि से डराया। अब बताएं, अब कोई सेंस बन रहा है? जी हमने तुमको अजाब और करीब से डराया। सर। हाँ बोलें। सर, ये अजाबन करीबन मुरक्कबे नहीं 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 तौसीफी नहीं नहीं। नहीं नहीं, वो बात नहीं हो रही अभी। अभी बात ये हो रही है कि अभी इसको बनाया है मफूले बिही सानी, मफूले बिही सालिस। 3 आ गए मफाइल। तो जब 3 मफाइल आएंगे तो तर्जमा कैसे किया जाएगा, ये बताया जा रहा है। लेकिन सर, मुझे ये मफूले भी सानी और सालिस नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा, वो तो पता हमें नहीं भी नहीं सर। लग रहा। वो तो हमने अभी आपने सुनी नहीं शायद मेरी बात। मैं जब इसको नहीं मफूले सर, बिही, मुझे पता है, आपने कहा था मैं गलत करूंगा। ठीक है ठीक है, तो गलत का पहले तर्जमा साबित भी तो करें ना कि गलत। अगर मैं जी कहता हूँ ये चीज गलत है तो साबित भी करना पड़ेगा कि क्यों गलत है। अगर मैं कहता हूँ कि यही सही है तो साबित भी करना पड़ेगा यही सही है। लोग तर्जमा क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि लोग इन प्रैक्टिकल्स से नहीं गुजरते हैं। मैं आपको गुजार रहा हूँ।
تو کریں پریکٹیکل. تو دیکھیں ہم نے تم کو عذاب اور قریب سے ڈرایا. گویا کہ اس ترجمے سے ایسا لگ رہا ہے کہ عذاب ایک آبجیکٹ ہے, ایک چیز ہے. وہ تو ہے جی نا, عذاب تو ایک چیز ہے نا, جی ایک آبجیکٹ ہے. تو ایسا لگ رہا ہے قریب بھی کوئی چیز ہے جی کہ ہم نے دو چیزوں سے ڈرایا, ایک اس سے ڈرایا اور ایک اس سے ڈرایا. ڈرایا جی تم کو, لیکن تم کو جو ہم نے ڈرایا وہ دو چیزوں سے ڈرایا. ایک مفعول بھی ثانی سے ڈرایا اور ایک مفعول بھی ثالث سے ڈرایا. تو یہ تو دیکھیں, یہ تو پتا چلا کہ نہیں, قریب تو بھائی یہ کوئی چیز نہیں ہوتی. ہاں اگر ایسا ہوتا ہے کہ عذاب اور یہاں پہ ہوتا جہنم, نار, آگ, تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ہاں یہ آبجیکٹس ہوتے ہیں, یہ تو آبجیکٹس ہوتے ہیں, پھر کہہ سکتے تھے. جی تو پھر کہہ سکتے تھے. تو لہذا اس کو مفعول بھی ثانی اور مفعول بھی ثالث. شاہدہ آواز آ رہی ہے؟ جی سر. ہاں تو غلط ہو گیا نا. جی سر. اچھا اب دیکھیں صحیح کیسے کریں گے, صحیح بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. ہم صحیح اس طرح سے کریں گے کہ پہلے ہماری ٹرائی جو ہوتی ہے, ہمیشہ سے یاد رکھیے گا کہ جب کبھی بھی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جائے کہ جب مفعول بھی زیادہ آ رہے ہوں, تو کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اور آج میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں, میں نے آپ کو کل زبردستی دو لفظوں کو جوڑنے کی کوشش کی تھی, نہیں جڑ رہے تھے وہ. رکیں, جب کبھی بھی آپ کے پاس دو ایسے کلمات آ جائیں جن کا اعراب ایک ہی ہو, ہر ممکن کوشش کریں کہ وہ آپس میں جڑ جائیں. جب آپ تھک جائیں نا, تھک ہار جائیں, پھر سوچا کریں ان کو الگ الگ کرنے کے لیے. کچھ یاد آیا؟ جی سر. دیکھیں عذابن, قریباً, ان دونوں کا اعراب یہ حالت نصب میں, یہ بھی حالت نصب میں. کیا کوئی ایسا چانس ہے کہ یہ دونوں آپس میں جڑ سکتے ہوں؟ یہ نکرہ ہے, یہ بھی نکرہ ہے. تو نکرہ کو کس نکرہ, مرکب توصیفی. ہاں مرکب توصیفی ہو گیا. ٹھیک ہے, اب جب یہ مرکب توصیفی ہو گیا تو اس کے لیے ابھی ثابت نہیں ہوا لیکن کہ یہ صحیح ہے کہ اس کا مرکب توصیفی ہونا کہ صحیح نہیں ہے. آپ ترکیب کرنا سیکھ رہے ہیں تو آپ نے تھوڑا رف ورک بھی کرنا ہوتا ہے. پہلے کریں اس کو, بنا لیں مرکب توصیفی, چیک کر لیتے ہیں, ابھی پتہ چل جائے گا. موصوف صفت مل کر بن گئے, سب نے کہا مرکب توصیفی. تو اب مرکب توصیفی ہو کر کیا ہوئے؟ مفعول بھی ثانی. مفعول ثانی. ٹھیک ہے, تو ہم ایک کام کر رہے ہیں. دیکھیے, فاعل پلس مفعول بھی اول اور مفعول بھی. اب ہمارا فارمولا الگ ہے, یہ فارمولا ہے. وہ ہٹا دیا نا ثالث اس میں سے. اب دیکھیں یہاں پر جو میں لکھ رہا ہوں نا, ادھر جو بات لکھ رہا ہوں, ہم نے تم کو اتنا میں نے ترجمہ کیا. یہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو بن گئی اتفاق سے. ہم نے تم کو یہ میں نے صحیح لکھا, جی سر. مفعول بھی اول آ گیا, یہ رہا اول آ گیا. کم, اب آ رہا ہے مرکب توصیفی, ہے نا بھائی؟ سمجھ میں آ رہا ہے میں نے کیا لکھا ہے یہ؟ جی سر. جی مرکب. ہاں, اور یہ جو ہمارا مرکب توصیفی ہے, کیونکہ مفعول بھی ثانی ہے نا, تو ہم نے اس کو مفعول بھی ثانی کی جگہ پہ لکھا ہے. اب ہم کریں گے ترجمہ. آپ کو میں اسٹیپ سمجھا رہا ہوں. ہم نے تم کو مرکب توصیفی کا ترجمہ کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ الٹا ترجمہ کرتے ہیں, پہلے صفت کا کرتے ہیں, بعد میں موصوف کا کرتے ہیں. صفت کا ترجمہ کیا ہے؟
قریب سے قریب عذاب سے ڈرایا. قریب سے عذاب سے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ جی. میں نے Yes, اس کو sir. میں نے اس کو نمبر 1 دے دیا. اب نمبر 2 دیکھیں. ایک بات سنیں، یہ عذاباً نکرہ ہے. جی. نکرہ جو ہوتا ہے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لگاتے ہیں کوئی کوئی. یا کسی یا ایک، ہے نا، جی. کیونکہ نکرہ ہے نا وہ. تو ہم اس کو یوں بنائیں گے. اب ہم مختلف اپنی جو نحو کے قواعد لاتے جا رہے ہیں، وہ قاعدہ جو ہم نے یہاں ترجمہ کرتے ہوئے نہیں لگایا تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا یہ ترجمہ بھی بالکل درست ہے. لیکن ہمیں ایک اور بھی قاعدہ پتہ ہے تو ہم وہ قاعدہ بھی لے آتے ہیں. ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں ایک، یہ ترجمہ بھی درست ہو گیا. کوئی پوچھے ایک کیوں لگایا، آپ کہیں کہ نکرہ ہونے کی وجہ سے لگایا. اوکے، ایک بات تو یہ جی. ہو گئی. اب ذرا اور کریں ترجمہ اس کا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لگاتے ہیں، جو مرکب توصیفی میں صفت اور موصوف کے درمیان کیا لگاتے ہیں؟ جو. اب دیکھیں میں جو لگا کے کرتا ہوں. ہم نے تم کو ایک ایسے عذاب سے جو ڈرایا جو اب جو قریب ہے. قریب ہے. یہ جو ہے آیا، یہ اس ماضی جو کا طرز. نہیں، یہ جو ہے آیا وہ اس جو کی وجہ سے آیا. ماضی کا تو ڈرایا ہو گیا وہ جی. ڈرایا وہاں پہ. لیکن یہ جو ہے آیا وہ اس وجہ سے آیا کہ جو آیا. ورنہ اگر میں بولتا ہم نے تم کو ایک ایسے عذاب سے ڈرایا جو قریب، تو ایسے تھوڑی ہوتا. کوئی اردو میں کر رہے ہیں نا بات، تو اب پشتوں میں تو نہیں کر رہے. پشتوں میں کیا بولیں گے اس جی. کو؟ کہاں ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے کیا؟ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، چھوڑو. تو ہم نے تم کو ایک ایسے عذاب سے ڈرایا جو قریب ہے. ایک اور بھی بتاؤں، یہ جو ہم نے لگایا نا ایسے، یہ مرکب توصیفی ہونے کی وجہ سے لگایا ہے. پتہ ہے نا. جی. اور یہ جو ایک ہے یہ کہاں سے آیا؟ نکرہ کا ترجمہ. ٹھیک ہے. اب سنو ایک اور چوتھا ترجمہ. تو دھیان سے دیکھنا. آگے بولے. جو قریب ہے. یہ 4 ترجمے میں نے کیے ہیں، اور یہ چاروں ترجمے مرکب توصیفی کے ترجمے ہیں. سمجھ آ گئی یہ بات؟ جی. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات تھی جو آج آپ لوگوں نے سیکھی ہے. اب ہم ایک اور امپورٹنٹ آخری بات کی طرف چلتے ہیں.